وادی نیلم میں موسمیاتی تبدیلی کے واضح اثرات نظر آنے لگے ہیں۔ خشک سالی اور برف باری نہ ہونے کی وجہ سے وادی نیلم کے سیاحتی مقامات اور پہاڑی سلسلے شدید متاثر ہونے لگے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے راجہ ساجد سے۔ جی راجہ ساجد، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، وادی نیلم میں موسمیاتی تبدیلی کے واضح اثرات نظر آنے لگے۔ وادی نیلم کے وہ پہاڑی سلسلے اور سیاحتی مقامات جن میں دسمبر اور جنوری کے مہینے میں 8 سے 15 فٹ برف ہوا کرتی تھی، اس سال وہ ریگستان کے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ برف باری اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے دریائے نیلم سمیت وادی نیلم کے متعدد ندی نالوں میں بہنے والے پانی کے بہاؤ میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ چشمے بھی خشک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب وادی نیلم میں خشک سالی نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت نیلم بھر میں گرد و غبار کی وجہ سے متعدد قسم کی بیماریاں بھی پھوٹ چکی ہیں، جن میں خصوصاً بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی میں جو کمی کی وجہ سے جاگراں پاور ہاؤس اور کنڈل شاہی ہائیڈل پاور میں بجلی کی پیداوار ہے، اس میں کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وادی نیلم میں لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وادی نیلم میں بارشیں اور برف باری کے لیے نماز استسقاء ادا کی جا رہی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے 25 تاریخ کے بعد بارشوں اور برف باری کی پیشنگوئی بھی۔ بالکل، وادی نیلم میں موسمیاتی تبدیلی کے واضح اثرات نظر آنے لگے۔ وادی نیلم کے وہ پہاڑی سلسلے اور سیاحتی مقامات جن میں دسمبر اور جنوری کے مہینے میں 8 سے 15 فٹ برف ہوا کرتی تھی، اس سال وہ ریگستان کے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ برف باری اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے دریائے نیلم سمیت وادی نیلم کے متعدد ندی نالوں میں بہنے والے پانی کے بہاؤ میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ چشمے بھی خشک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب وادی نیلم میں خشک سالی نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت نیلم بھر میں گرد و غبار کی وجہ سے متعدد قسم کی بیماریاں بھی پھوٹ چکی ہیں، جن میں خصوصاً بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی میں جو کمی کی وجہ سے جاگراں پاور ہاؤس اور کنڈل شاہی ہائیڈل پاور میں بجلی کی پیداوار ہے، اس میں کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وادی نیلم میں لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وادی نیلم میں بارشیں اور برف باری کے لیے نماز استسقاء ادا کی جا رہی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے 25 تاریخ کے بعد بارشوں اور برف باری کی پیشنگوئی بھی۔ بالکل، وادی نیلم میں موسمیاتی تبدیلی کے واضح اثرات نظر آنے لگے۔ وادی نیلم کے وہ پہاڑی سلسلے اور سیاحتی مقامات جن میں دسمبر اور جنوری کے مہینے میں 8 سے 15 فٹ برف ہوا کرتی تھی، اس سال وہ ریگستان کے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ برف باری اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے دریائے نیلم سمیت وادی نیلم کے متعدد ندی نالوں میں بہنے والے پانی کے بہاؤ میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ چشمے بھی خشک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب وادی نیلم میں خشک سالی نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت نیلم بھر میں گرد و غبار کی وجہ سے متعدد قسم کی بیماریاں بھی پھوٹ چکی ہیں، جن میں خصوصاً بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی میں جو کمی کی وجہ سے جاگراں پاور ہاؤس اور کنڈل شاہی ہائیڈل پاور میں بجلی کی پیداوار ہے، اس میں کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وادی نیلم میں لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وادی نیلم میں بارشیں اور برف باری کے لیے نماز استسقاء ادا کی جا رہی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے 25 تاریخ کے بعد بارشوں اور برف باری کی پیشنگوئی بھی کر دی ہے۔ جی